اور یہاں سے بیان ہو رہا ہے غزوہ احزاب. غزوہ احزاب سن 4 یا سن 5 ہجری میں لڑا گیا ہے. مسلمانوں کے خلاف مشرکین نے قبائل عرب کو آمادہ کیا تھا. قبیلے کو عربی میں حزب بھی کہتے ہیں جس کی جمع احزاب ہے. تو قرآن نے وہ نام رکھا ہے جو مشرکین نے سازش کی تھی کہ یہ احزاب لے کے آئے. بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا. صحابہ کرام نہایت غمگین تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ باہر نہ نکلے اور مدینے کی گلیوں سے مدافعت کی جائے. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 250 اور 350 سال کے درمیان میں تھی، نبّ علیہ المحدثون والمفسرون والمورخون وصححہ الانور وہو الازہر. 350 سال عمر ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یا ان کے دین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبی اور 40 ذراع چوڑی خندق کھودی تھی کہ مشرکین اس سے کود کے نہ آئے. یہ خندق 21 دن میں مکمل ہوئی ہے اور آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین قریب آئے. خندق کے دوران عجیب و غریب واقعات معجزات پیش آئے. صحابہ کرام کھدائی کرتے تھے تو پیغمبر بھی ساتھ لگے تھے اور وہ رجس کرتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ. تو حضرت آواز دیتے تھے فَاللہم فَخْرِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ. صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں آرام کہاں ہے، آرام تو آخرت میں ملے گا. تو حضرت آواز دیتے کہ اللہ مہاجر و انصار کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما تاکہ وہاں کی خوشی نصیب ہو جائے. اور صحابہ حضرت کی خدمت میں آئے کہ ہم غلام ہیں، آپ کیوں کود رہے ہیں، آپ نہ کریں. آپ نے فرمایا دیکھو اگر خدائی میں طاقت کی ضرورت ہے تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دی. تو طاقت مجھ میں ہے، اور اگر اس خندق کھودنے سے ثواب ملتا ہے تو پیغمبر کو ثواب کی ضرورت تم سے زیادہ ہے. کھودتے کھودتے صحابہ کرام کے سامنے ایک ایسا پتھر نکل آیا کہ جس کی وجہ سے تمام صحابہ بے بس ہوئے اور آخرکار پیغمبر کو اطلاع دی کہ حضرت ہم بڑے پریشان ہیں. آپ اپنا کدال لے کر کے آئے اور کدائی کرنے والوں کی طرح پگڑی مبارک سے اپنی کمر باندھ لی اور آپ نے اس پتھر پر باقاعدہ ضرب لگانے کے لیے جگہ بنائی اور پھر آپ نے ہتھوڑا اٹھا کر کے اور ضرب لگایا اور آپ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور اسی کے ساتھ وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر آپ نے ایک اور ضرب لگایا اور آیت کو آگے تک پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، خدا کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کا صفوف اڑ گیا. جس وقت آپ ضربات لگا رہے تھے صحابہ کہتے ہیں شعلے اٹھ گئے. 3000 صحابہ اس چٹان کو توڑ نہ سکے تھے اور اکیلے محمد رسول اللہ نے پہلے ضرب پر اس کو 2 ٹکڑے کیے. اللہم صلی وسلم علیہ. آپ نے فرمایا جب پہلا ضرب لگا مجھے روم کے خزانے دکھائے گئے
جب دوسرا ضرب لگا مجھے فارس کے خزانے دکھائے گئے، جب تیسرا ضرب لگا مجھے عجم کے خزائن دکھائے گئے، اور عنقریب تم ان تمام ملکوں کو فتح کرو گے۔ مشرکین مذاق اڑاتے تھے کہ ڈر کے مارے تو خندق میں چھپے ہوئے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور روم اور فارس اور عجم کے خزانوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، مگر نبی نے ضرب لگاتے ہوئے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کے فیصلے سچے ہیں، انصاف برے ہیں، وہ اٹل ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں افغانستان، عراق، فلسطین جیتیں گے، تو منافق اور مشرک اب بھی کہتے ہیں لے وہ تو ختم ہو گئے، ختم تم ہو، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو، وہ رہیں گے اور ابد نشان رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت ان واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس جگہ ذکر کیا تاکہ مسلمانوں میں تکلیف کے وقت ہمت آ جائے، وہ اللہ کے فیصلوں کو اور حکیمانہ قدرتوں کو پہچان لے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی پر قریب سے ایمان لائے، اور عجز کو کبھی بھی دائمی نہ سمجھے اور خدا کی قدرت پر مضبوط ایمان رکھے۔